نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ انعام آیت نمبر 119، آیت نمبر 118 جو تھی پچھلے جمعہ میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ دہرا دوں، فَكُلُوا تو کھاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم لوگ اللہ کے حکم پر ایمان رکھنے والے ہو۔ آگے آج کہہ رہا ہے قرآن وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہوا، اللہ تاکلوا کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لیا گیا وقت ذبح پھر بھی تم نہیں کھاتے، کیا ہوا تمہیں۔ آگے ہے وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر جن چیزوں کو حرام کیا اس کو تفصیل سے بیان بھی کر دیا، الا مضطررتم الیہ، مگر جب کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف۔ تفسیر کروں گا، بھی ترجمہ کرے گزر رہا ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سارے لوگ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، بغیر علم، نادانی کی وجہ سے، بغیر علم کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور واقعی تمہارا رب خوب جاننے والا ہے ان کو جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ چلیے تفسیر دیکھی جائے۔ وما لکم اللہ تاکلوا، تفسیر کر رہے ہیں وما یمنعکم من ان تاکلوا، کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے کہ تم نہیں کھاتے ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ وقت ذبح سب میں بیان کر چکا ہوں، مسئلہ پر مسئلہ، مسئلے پر مسئلہ پچھلے جمعہ میں، ہے نا، میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا۔ یہاں ہے وہ آیت کے اندر وہ مفہوم ہے، اشارے میں بات آ گئی۔ وقت ذبح دیکھا جائے گا کہ اللہ کا نام لیا گیا کہ یہ قاعدہ ضابطہ ہے۔ ذبح کے وقت جانور بڑا ہے، باندھ دیا، قابو میں کر دیا، لٹا دیا، چھری چلنے والی ہے، اگر کسی نے کہا فلاں شیخ کے نام پر، فلاں بت کے نام پر ذبیحہ حرام، سمجھا چکا حرام ہو جائے گا۔ اور وہ لاکھ سانڈ ہے، کوئی جانور جو حلال ہے ہماری شریعت میں، وہ کسی بھی بت کے نام پر ہو اور کسی بھی منت نظر کسی شیخ پیر مرشد کے نام ہو، وہ سب نہیں ہے۔ آخر وقت میں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا نہیں، یہی دیکھا جائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے وما لکم، کیا ہوا تمہیں کہ تم نہیں کھاؤ گے ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا وقت ذبح۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے ان کی تفصیل بیان کر دی ہے تم سے۔ اب کیا تفصیل بیان کی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ایک لمبی آیت تھی۔ قرآن نے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مائدہ میں گزری ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں پڑھ رہا ہوں پوری۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب۔ 10 جانوروں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ حرام ہیں،
جانور میں تو ایک تو سب سے پہلی چیز مردار، جو اپنی طبی موت جانور مر جائے، حرام، والدم خون حرام، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام، سور کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور حرام جن جانوروں پر وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند آواز سے کہا گیا ہے نا۔ قربانی ہوتی ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں نا، چلاتے ہیں، یہ چلانا بیکار نہیں ہے، اور تیز چلا واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جانور جن کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو وہ حرام جانور۔ والمنخنقہ اور وہ جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، والموقوذہ اور وہ جس کو ڈنڈا اور راڈ سے مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، والمتردیہ اور جو اوپر سے گر کر کے جانور مر گیا ہو، والنطیحہ اور جو سینگ مارنے سے مر گیا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور حرام جن کو درندوں نے چیر پھاڑ کر کے کھایا ہو، الا ما زکیتم مگر جب کہ تم نے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر لیا۔ یہاں پہ میں نے سمجھایا تو پوری تفسیر ہے یہاں پہ۔ شکاری کتا پالنا حلال ہے، مسلمانوں کو بھی شکاری کتا پالنا حلال ہے، اور وہ شکار کی نیت سے پالیں یا گاؤں دیہات کا رہنے والا کاشتکار کسان مسلمان ہو، وہ اپنے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے پالے کتا جائز ہے۔ اب اس نے ڈبل کام لیا کتا سے، ایک تو کتا حفاظت کر رہا ہے کھیتی کی، اس نے شکار کا کام لیا، گیا جنگل میں شکار مارنے اور نظر آیا بھاگ رہا تھا ہرن مثلا، اپنا کتا چھوڑ دیا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، کتا چھوڑ رہا ہے، کتا جا رہا ہے، وہ دوڑا کتا، شکاری کتا، مارا جھپٹا شکار پر، شکار چیت ہو گیا۔ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ جانور حلال ہے، وہ جانور حلال ہے۔ کتے نے چھری کا کام کیا ہے، یہ شریعت کا آرڈر ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر جب پہنچا یہ آدمی پہنچا اپنا شکار حاصل کرنے کے لیے، پہلے ہی مار گرایا، کتے نے گیا، ابھی جان باقی ہے، کہا اللہ اکبر، حلال۔ وہی قرآن یہاں کہہ رہا ہے وما اکل السبع اور وہ جانور حرام ہو جائے گا جس کو درندے نے، کتا درندہ ہے، کتا درندہ ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ما زکیتم مگر وہ جانور جن کو درندوں نے چیرا پھاڑا تو ہو، مگر تم نے اس کا تزکیہ کر لیا، ابھی جان باقی ہے، کہا اللہ اکبر، حلال ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب اور وہ بھی جانور حرام جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، وقت ذبح اللہ اکبر نہیں کہا، فلاں بت کا نام لے لیا، حرام حرام، کوئی شک ہی نہیں۔ تو یہ 10 جانور ہیں جن کی فہرست سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر بیان کی گئی تھی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہاں پہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں جن جانوروں کو حرام کیا ان کی مفصل فہرست بیان کر دی۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے اس آیت میں إِلَّا مَذْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر اس وقت جب کہ تم اس کو کھانے پر مجبور کر دیے جاؤ۔ کس کو کھانے پر؟ حرام جانوروں کو کھانے پر۔ کیا تفسیر ہوگی اس کی؟ تفسیر یہ ہوگی ایک مسلمان ہے، کھانا بنا مر جائے گا، وہ کئی دن سے بھوکا ہے اور اس کے سامنے حلال لقمہ نہیں ہے، مثلا سور کا گوشت ہے، کیا کرے گا وہ؟ ہتھڑی بالکل سمٹ رہی ہے، مر جائے گا وہ بھوک کی وجہ سے۔ شریعت نے کہا، قرآن نے کہا الا مذتررتم الیہ مگر اس وقت جب کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اگر مجبور کر دیے جاؤ، حالت اضطراری ہے، نہیں کھاؤ گے کھانا تو مر جاؤ گے، تو اس وقت جو حرام بیان کیا گیا ہے نا، جان بچانے کے واسطے لقمہ دو لقمہ بس، حرام بھی کھا سکتے ہو، یہ ہے جان۔ ایسی چیز جان ہے، پانی پینا مر جائے گا، پانی کہیں ہے نہیں، پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، شراب کا بوتل رکھی ہوئی ہے تو شراب گٹ گٹ پینے کی اجازت نہیں شریعت کے اندر ہے، وہی گھونٹ دو گھونٹ پی لے کہ پیاس بجھ جائے اور جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور واقعی بہت سارے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے دوسروں کو راہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں، بغیر علم، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔
بِأَهْوَائِهِمْ کی تفسیر لکھتے ہیں حِينَ امْتَنَعُوا مِنْ أَكْلِ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَدَعَوْا إِلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، یعنی وہ کافر جنہوں نے ان جانوروں کو نہیں کھایا جن پر اللہ کا نام لیا گیا، اس کو تو نہیں کھایا، اور کہا کہ اے مسلمانوں تم لوگوں نے قتل کیا، اس کا قتل کیا، ہم نہیں کھائیں گے۔ وَدَعَوْا إِلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، اور اپنی قوم سے کہا کہ آؤ کھایا جائے وہ جانور جو مر چکا ہے۔ کافروں نے کہا تھا نا، وہاں بھی بیان کیا گیا تھا کہ اے مسلمانوں کیسے ہو تم لوگ، اپنے ہاتھ سے جب قتل کرتے ہو تو کھا لیتے ہو، کہتے ہو حلال ہے، اللہ مار دیتا ہے کہتے ہو کہ مر گیا تو حرام ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ کافر ہیں نا کہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے ہے ان ربک هو عالم بالمعتدین، واقعی تمہارا رب خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والے لوگوں کو، یعنی حرام کو حلال سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا یہ اعتداء ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے، اور ایسا سمجھنے اور کرنے والے معتدین حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جب جانتا ہے اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ ایک آیت